اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ہفتے والے دن جنہوں نے سرکشی کی ان کا کیا انجام ہوا یہ واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، تو یہ ہفتے کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ نمبر 1، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ نمبر 2، اور کچھ ان لوگوں کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ نمبر 3، یہ کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کا علانیہ مخالفت کی اور شیطان کے ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا اب ہم ان مصیبت کاروں سے کوئی ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندر کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ اس واقعے کا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں وہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرما دیا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور سورہ اعراف میں اس کا مفصل واقعہ بیان ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھے اور جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہوں ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید
इन्हें डर हो। फिर जब वो बुला बैठे, जो नसीहत इन्हें हुई थी, हमने बचा लिया जो बुराई से मना करते थे, और ज़ालिमों को बुरे अजाब में पकड़ा, बदला इनकी नाफरमानी का। और फिर जब उन्होंने मुमानत के हुक्म से सरकशी की तो हमने इनसे फरमाया, हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। इस वाक़े से हमें ये मालूम हुआ कि शैतानी हीलाबाजी में पड़कर अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी का अंजाम कितना बुरा और किस कदर ख़तरनाक होता है, और खुदा के नबी जिन बदनसीबों पर लानत फरमा दें, वो कैसे होलनाक अज़ाब इलाही में गिरफ़्तार होकर दुनिया से निस्तो नाबूद होकर अज़ाब नार में गिरफ़्तार हो जाते हैं और दोनों जहान में ज़लील ख्वार हो जाते हैं। असहाबे इला के इस दिल दहला देने वाले वाक़े से हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ी इबरतों और नसीहतों का सामान है। काश इस वाक़े से मुसलमानों के क़लूब में खौफ़े खुदाबंदी की लहर पैदा हो जाए और अल्लाह और रसूल की नाफरमानियों की राहों में भटकने से मुंह मोड़कर सिराते मुस्तकीम की शाहराह पर चल पड़ें और दोनों जहान की सरबुलंदियों से सरफराज हो जाएं। ये था हफ्ते वाले दिन हद से बढ़ने वालों का वाक़या। फिर एक और वाक़े के साथ हाजिर होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स में ये बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।